بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذاکر نائک کے عقائد و نظریات۔ دور حاضر کا مشہور اسکالر، کوٹ ٹائی میں ملبوس ماڈرن اسلام کا شدائی ڈاکٹر ذاکر نائک بھی غیر مقلدین اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ عرصے قبل نجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد مسعود کے ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ میرا تعلق اہل حدیث فرقے سے ہے اور میں ذاتی طور پر اہل حدیث ہوں۔ اس کے بارے میں آگے چلنے سے پہلے اس کی شکل آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے جی ڈاکٹر ذاکر نائک۔ یہ انڈیا کے اندر اس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور لوگ اس کو بڑا جو ہے وہ اسلام کا خادم سمجھتے ہیں، لیکن آئیں اس کے عقائد و نظریات ملاحظہ کریں۔ پہلا جو اس کی بات ہے وہ دیکھیں جی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اگر ہندو سوال کرے گا تو جواب میں اس کو وہ میرے بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کیا کبھی کافر مسلمان کا بھائی ہو سکتا ہے؟ دوسرا، قرآن و حدیث میں یہ ذکر کہیں بھی نہیں ہے کہ عورتیں مساجد میں نہیں جا سکتی۔ آگے تبصرہ اس پر کیا ہے، کیا ذاکر نائک نے تمام حدیثیں پڑھ لی ہیں؟ تیسرا جی، اسلام میں فرقوں کی گنجائش نہیں ہے۔ تبصرہ کیا ہے جی، جب ڈاکٹر ذاکر نائک کے نزدیک فرقوں کی گنجائش نہیں تو پھر ٹی وی چینل پر اپنے آپ کو اہل حدیث فرقے کا مولوی کیوں کہلاتا ہے؟ پوائنٹ نمبر 4، جب کسی مسلمان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو، عموماً جواب یہ ملتا ہے کہ میں سنی ہوں یا میں شیعہ ہوں۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہتے ہیں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں۔ ایسے لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ کیا وہ حنبلی، شافعی، حنفی یا مالکی تھے؟ بالکل نہیں۔ اس پر تبصرہ کیا ہے جی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی، حنبلی، حنفی، شافعی اور مالکی نہ تھے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث تھے؟ بالکل نہیں، انہوں نے کبھی خود کو اہل حدیث بھی نہیں کہا۔ پوائنٹ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی حدیثیں پڑھ کر خود کو پڑھا لکھا ظاہر کرتا ہے اور جن کی حکمت و دانائی سے بھرپور حدیثیں بیان کرتا ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لکھتا ہے کہ وہ معاذ اللہ پڑھے لکھے نہ تھے۔ دوسری زبان میں یوں سمجھ لیں کہ نائک نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ لکھا۔ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہنے والا خود پڑھا لکھا ہو سکتا ہے یا جاہل؟ یقیناً جاہل ہے۔ آگے جی، پوائنٹ نمبر 6 ہے، 3 طلاقیں 3 نہیں بلکہ 1 ہیں۔ تبصرہ، 3 طلاق کے 3 ہونے پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے نزدیک 3 طلاقیں 1 ہیں، لہٰذا اجماع امت کا انکار کرنے والا، یعنی کہ جس مسئلے پر ساری امت متفق ہو، اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، معرکہ کربلا سیاسی جنگ تھی اور یزید پلید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے معرکہ کربلا کو سیاسی جنگ قرار دے کر گھرانہ اہل بیت کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے اور دشمن اسلام اور دشمن اہل بیت یزید پلید کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر ثابت کر دیا ہے کہ میں یزیدی ہوں۔ پوائنٹ نمبر 8، مزارات پر حاضری دینا، غیر اللہ کا وسیلہ پیش کرنا اور میلاد کے محافل کا انعقاد شرک ہے۔ تبصرہ، ڈاکٹر ذاکر نائک دراصل ہندوستان کے شہر مدراس کا رہنے والا ہے، یعنی مدراسی ہے، نہ وہ کسی دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہے نہ وہ عالم دین ہے۔ اپنی طرف سے جو جواب سمجھ میں آتا ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ واقعی عالم دین ہوتا تو ایسے جوابات ہرگز نہ دیتا، لہٰذا ذاکر نائک سے ہماری گزارش ہے کہ وہ علم دین سیکھ لے تاکہ گمراہی سے بچ جائے۔ آگے کہتا ہے جی، فجر کی سنتوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، مولویوں نے اسے اہمیت والا بنا دیا ہے۔ تبصرہ، ڈاکٹر ذاکر نائک اگر صحاح ستہ پڑھ لیتا، یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف وغیرہ پڑھ لیتا تو کبھی اس طرح اہمیت والی عبادت کو غیر اہم قرار نہ دیتا۔ پوائنٹ نمبر 10، ڈاکٹر ذاکر نائک سے کوئی بھی سوال کیا جائے تو فوراً جواب آتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 17، حالانکہ کوئی شخص بھی اس طرح برجستہ جواب نہیں دے سکتا۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک پر الزام نہیں لگاتا، آپ خود ہی تحقیق کر لیں۔ جو یہ آیت نمبر بتاتا ہے اس سوال کا جواب اس آیت میں ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی اپنی طرف سے آیت نمبر کہہ کر قرآن آیت کا مفہوم بتا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ تحقیق ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، یہ چاند اس کے بلنڈرز ہیں، باقی اس کے نیٹ کے اوپر بہت سارے بلنڈرز موجود ہیں۔ جماعت المسلمین نامی فرقے کے عقائد و نظریات۔
فرقہ مسعودیہ یعنی جماعت المسلمین نامی انتہا پسند اور گمراہ فرقوں کی فہرست میں ہے۔ اس میں ایک جدید اضافہ ہے، اس فرقے کا بانی امیر اور امام مسعود احمد BSc ہے، جو اس فرقے کی تشکیل سے قبل غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث کی مختلف فرقہ وارانہ جماعتوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی وجہ سے کفر و شرک کے دلدل میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ یہ اعتراف خود مولوی مسعود احمد نے اپنی کتاب خلاصہ تلاش حق کے صفحہ نمبر 4 پر کیا ہے۔ مولوی مسعود احمد اہل حدیث فرقے میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد 1385 میں جماعت المسلمین کا قیام عمل میں لایا۔ یہ فرقہ مسعودیہ جو کہ جماعت المسلمین کا قیام عمل میں لایا، یہ فرقہ مسعودیہ جو کہ جماعت المسلمین کے نام سے کام کر رہا ہے، یہ اہل حدیث سے ملتا جلتا ہے، اس کے عقائد غیر مقلدانہ ہیں۔ عقیدہ ایک دو دیکھتے ہیں جی ہم ان کا۔ جماعت المسلمین فرقہ صحیح ہے، باقی تمام لوگ بے دین اور گمراہ ہیں، یہ جماعت المسلمین فرقے کا عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ ہے جی ائمہ کرام کی تقلید حرام ہے۔ تیسرا عقیدہ ہے کہ صرف 10 ازواج مطہرات کو انہوں نے شامل کیا جبکہ 3 ازواج مطہرات کا ذکر مناسب نہ سمجھا۔ اس طرح اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان قائم کر کے اپنی کتاب میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتا ہے، باقی سب معاذ اللہ جھوٹ ہے۔ مولوی مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادہ لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کا مذاق اڑایا ہے۔ آگے جی مولوی مسعود احمد اپنی کتاب خلاصہ تلاش حق کے صفحہ نمبر 197 پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کم فہم، سوء ظن اور گناہ میں مبتلا لکھتا ہے، نعوذ باللہ، جو کہ قرآن پاک کی آیات کا انکار ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جھوٹا اور گنہگار لکھا ہے اس نے، نعوذ باللہ، اور اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کی ہے کیونکہ رفع دین نہ کرنے والی حدیث انہی سے روایت ہے۔ تو یہ چند اس کی گمراہیاں ہم نے پڑھی ہیں۔ آگے ان کی دعوت دیکھتے ہیں جی کیا ہے۔ ان کی دعوت ہے ہمارا حاکم صرف اللہ، غیر اللہ نہیں، ہمارا امام صرف ایک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امتی نہیں، ہمارا دین صرف ایک یعنی اسلام، فرقہ وارانہ نام نہیں، ہمارا نام صرف ایک یعنی مسلم، فرقہ وارانہ نہیں، ہماری محبت کی بنیاد صرف ایک یعنی اللہ تعالیٰ، دنیاوی تعلقات نہیں، ہمارے فخر کا سبب صرف ایک یعنی ایمان، وطن و زبان نہیں۔ اس خوبصورت دعوت کی آڑ میں سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے یہ عقائد پیش کرتے ہیں اور اندر کتابوں میں کفریات کی بھرمار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس فرقے کے شر سے بچائے۔ اچھا یہ فتنہ غامدیہ، یہ اس موجودہ دور کا انتہائی ایک جو ہے وہ گمراہ آدمی ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث یاد کر کے 1-2 گھنٹے اپنی طرف سے گفتگو کرتا ہے اور سامعین کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو اس کی پہلے میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے جی جاوید احمد غامدی، جس کے گمراہ کن نظریات کی جھلک ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بس ابھی اس کی شکل دکھانی ہے آپ کو مقصود تھی کیونکہ یہ ٹی وی کے اوپر آتا ہے ابھی بھی، اور یہ جو دنیا داری کے حوالے سے کافی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ان کو کافی جو ہے وہ پسند ہے۔ تو اس کے نظریات دیکھتے ہیں۔ دیکھیں جی، قرآن کی صرف ایک ہی قرأت درست ہے، باقی قرأتیں عجم کا فتنہ ہے، جبکہ اس حوالے سے مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بار بار اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، 3 دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو واپس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے 7 قرأتوں کی اجازت دے دی۔ یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ آگے کہتا ہے جی وسیلے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، قرآن کے متشابہ آیات کا بھی ایک واضح اور قطعی مفہوم سمجھا جا سکتا ہے۔ سورہ نصر مکی ہے۔ قرآن میں اصحاب الاخدود سے مراد دور نبوی کے قریش کے فراعنہ ہیں، یعنی کہ فرعون کی جمع یعنی جو برے لوگ تھے، جبکہ وہ بہت جو ہے وہ لمبا اس میں ایک واقعہ ہے پہلی امتوں کا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ تو وہ مکمل اس کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ بروج تو اگر آپ پڑھیں تو۔ سورہ لہب میں ابو لہب سے مراد قریش کے سردار ہیں۔ اصحاب الفیل قریش کے پتھر اور آندھی سے ہلاک ہوئے تھے، یعنی کہ وہ جو پرندے تھے ان کی وجہ سے ہلاک نہیں تھے ہوئے۔ سنت قرآن سے مقدم ہے یعنی پہلے۔
سنت کی ابتدا سرکار سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ سنت صرف 27 اعمال کا نام ہے۔ سنت کا ثبوت اجماع اور عملی تواتر سے ہوتا ہے۔ حدیث سے کوئی اسلامی عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہوتا۔ یہ دراصل انکار حدیث ہے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کے لیے بھی کوئی اہتمام نہیں کیا۔ یہ بھی غلط بات ہے کیونکہ یہ منکر حدیث ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ابن شہاب زہری کی کوئی روایت بھی قبول نہیں کی جا سکتی، وہ ناقابل اعتبار راوی ہے۔ دین کے مصادر میں دین فطرت کے حقائق، سنت ابراہیمی اور قدیم صحائف بھی شامل ہیں۔ معروف اور منکر کا تعین انسانی فطرت کرتی ہے، یعنی کہ اچھائی اور برائی کا جو فیصلہ ہے وہ انسان کی فطرت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے یہ جو لعنتی ہے جاوید گامدی، یہ قادیانیوں کو بھی مسلمان کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ عورتیں بھی باجماعت نماز میں امام کی غلطی اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ سکتی ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب منصوص اور مقرر نہیں ہے۔ ریاست کسی بھی چیز کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دے سکتی ہے۔ بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسلام میں موت کی سزا صرف 2 جرائم یعنی قتل نفس اور فساد فی الارض پر دی جا سکتی ہے، اور یہ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ قتل کی سزا دینے کا یہ جو ہے یہ روادار نہیں ہے، اور یہ اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ دیت کا قانون وقتی اور عارضی تھا۔ قتل خطا میں دیت کی مقدار تبدیل ہو سکتی ہے۔ عورت اور مرد کی دیت برابر ہے۔ اب مرتد کی سزائے قتل باقی نہیں ہے۔ زانی کنوارہ ہو یا شادی شدہ، دونوں کی سزا صرف 100 کوڑے ہے۔ چور کا دایاں ہاتھ کاٹنا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ شراب نوشی پر کوئی شرعی سزا نہیں۔ عورت کی گواہی حدود کے جرائم میں بھی معتبر ہے۔ کافی اس کے جو ہے وہ اسی طریقے سے گمراہ کن نظریات ہیں، جن میں سے پوائنٹ نمبر 37 توجہ کا حامل ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، جبکہ آپ بالکل قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ۔ اللہ تعالیٰ تو گارنٹی کے ساتھ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے، وہ قتل نہیں کیے گئے۔ پوائنٹ نمبر اس کا دیکھیں جی 42 اور 43، عورت نکاح خواہ بن سکتی ہے اور موسیقی جائز ہے۔ پہلے ہی گمراہیاں بہت تھیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اور اس طرح کی جو ہے وہ کر رہے ہیں، گمراہیاں پھیلا رہے ہیں۔ آگے کہتا ہے جی جاندار چیزوں کی تصاویر بنانا جائز ہے، جبکہ امت کا اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ جاندار چیز کی تصویر نہیں بنانی چاہیے۔ مردوں کے لیے داڑھی رکھنا دین کی روح سے ضروری نہیں۔ کہتا ہے ہندو مشرک نہیں ہے۔ مسلمان لڑکی کی شادی ہندو لڑکے سے جائز ہے۔ ہم جنس ایک فطری چیز ہے، اس لیے جائز ہے، یعنی لڑکے کا لڑکے کے ساتھ غلط کام کرنا، لڑکی کا لڑکی کے ساتھ۔ اگر بغیر سود کے قرضہ نہ ملتا ہو تو سود پر قرضہ لے کر گھر بنانا جائز اور حلال ہے۔ قیامت کے قریب کوئی امام مہدی نہیں آئے گا، نعوذ باللہ۔ مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا نہیں، یہودیوں کا حق ہے۔ اچھا جی، اب اس کے جو غلط عقائد ہیں ان کے آگے جو ہے وہ ان کے اپوزٹ اسلامی عقائد وہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اس کا تو یہ عقیدہ ہے، جبکہ اصل میں جو ہے وہ یہ نظریات ہیں اسلام کے۔ لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اگر آپ ان سب چیزوں کے جوابات پڑھنا چاہیں تو آپ یہاں پر ویڈیو کو روک کر پڑھ سکتے ہیں کہ جو باتیں اس نے غلط بیان کی ہیں ان سب کے جوابات یہاں پر موجود ہیں۔ آگے جی اس کی تحریروں کے مستند حوالہ جات، یعنی کہ ساتھ انہوں نے اس کی کتابوں کا بھی باقاعدہ ریفرنس دے دیا کہ اس کتاب کے اندر اس نے یہ والی باتیں کی ہوئی ہیں۔ تو یہ ابھی تک بڑی جو ہے وہ گمراہی پھیلا رہا ہے، اور ابھی تک یہ لعنتی مرا نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی اس طرح کے لوگوں کو بڑا پروٹوکول دیتا ہے۔ اور مثال کے طور پر رمضان آئے گا تو یہ آدمی رمضان کے اندر ٹی وی کے اوپر آ کر باقاعدہ کہے گا کہ نماز تراویح جو ہے یہ تو سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ تو یہ جناب حال ہے۔
اچھا جی، اسلام کے ماخذ 4 ہیں: قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اجماع امت اور قیاس، جبکہ غامدی کے ماخذ دین یہ ہیں: دین فطرت کے بنیادی حقائق، سنت ابراہیمی، انبیاء کرام کے صحائف اور قرآن مجید۔ تو ان کو جو ہے یہ اصول سمجھ کر ان سے یہ بات اپنے مسائل اخذ کرتا ہے، اور حدیث خبر واحد جو ہوتی ہے اس کا یہ انکار کرتا ہے، لہٰذا اس کو بھی منکرین حدیث کی صف میں ہی کھڑا کیا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کا لیکچر وغیرہ ٹی وی کے اوپر آئے تو دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ آدمی اسلام کا دشمن ہے، اس کے لیکچرز نہ سنیں۔ اب دوسرے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، فتنہ ارشدی کا تعارف۔ اس فتنے کا سربراہ ارشد ہے، جو کہ صحیح سلطان ارشد بابا جانی کے نام کے ساتھ مشہور ہے۔ اس کی شکل دیکھ لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ یہ ہے جی ارشد بابا جانی سرکار، اور یہ بھی میرے خیال سے ابھی تک زندہ ہے۔ اس کا نیٹ کے اوپر کافی جو ہے وہ نیٹ ورک بنا ہوا ہے، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ اچھا جی، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی لاہور کا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ رہتا ہے۔ اپنے آپ کو سروری کہتا ہے، حالانکہ اس کا سلسلہ عالیہ سروریہ قادریہ سے کوئی تعلق نہیں، اور شر پھیلانے کے لیے لاہور کینٹ میں مسجد تقویٰ کے نام سے اتنے اپنا مرکز بھی جو ہے وہ تعمیر کیا ہوا ہے۔ اس فتنے کے سربراہ کا خلیفہ اور نائب خاص، جس کا نام ناصر ہے، جس کا ٹھکانہ انارکلی اپارٹمنٹس، عائشہ منزل، کراچی ہے، یہ بھی اسی کے عقائد و نظریات پر ہے۔ اس کے اسلام مخالف دعوے اور اس کے عقائد دیکھیں جی۔ کہتا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ بیعت ہوں، یعنی بغیر کسی واسطے کہ میں نے ان کی بیعت کی ہے، ان کا مرید ہوں۔ پھر کہتا ہے میں اللہ پاک سے مشورہ کرتا ہوں بلا واسطہ۔ پھر کہتا ہے جس نے مجھے جھٹلایا اس نے اللہ پاک کو جھٹلایا، استغفر اللہ۔ پھر کہتا ہے میرے دل میں پہلے سے قرآن موجود تھا، جب میں نے اس قرآن پاک کو اپنے دل میں موجود قرآن پاک سے ملایا تو اس کی ترتیب جدا تھی، کیونکہ میرے دل میں نزول کی ترتیب والا موجود ہے، استغفر اللہ۔ یہ بہت بڑا دعویٰ نعوذ باللہ نبوت کے دعوے تک جا ملتا ہے۔ میرے ماتھے پر لفظ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقش ہے، 7,000 سال سے لے کر آج تک یہ نشانی کسی کو نہیں دی گئی۔ 7,000 سال میں کتنے انبیاء کرام بھی گزر جاتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو تو ابھی جو ہے وہ 1500 سال ہونے والے ہیں، لیکن اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی اور بھی بہت سے انبیاء گزر جاتے ہیں، تو گویا ان سب سے وہ اپنی شان بڑھا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تقریر سے پہلے مجھے اللہ کی طرف سے سینکڑوں تقریریں سنائی جاتی ہیں، اور رات کے ایک خاص حصے میں میری پیشانی پر آیات قرآن چلتی ہیں۔ مجھ جیسا ولی آج تک کوئی نہیں آیا، نہ مجھ جیسی عبادت کسی ولی نے کی، حتیٰ کہ شیخ عبدالقادر جیلانی یعنی غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں کی، نہ کسی ولی نے اپنے مریدوں کو کروائی۔ دیکھیں بکواس سنیں، اس کے دعوے سنیں۔ میں اللہ سے مشورہ کر رہا ہوں کہ اپنی جماعت کے خاص بندوں کو القابات دوں، اور وہ القابات صدیق، فاروق، غنی و حیدر بھی ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کراچی میں موجود اس کا خلیفہ ناصر کہتا ہے کہ جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہاں وہاں ہمارے بابا جان ارشد کی رسائی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18,000 عالم کے لیے رحمت ہے، اسی طرح ہمارے بابا جان کی بھی 18,000 عالم میں رسائی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جی لاہور اور کراچی والے ان دونوں لانتیوں سے بچ کے رہیں۔ یہ دیکھیں اس کے خلاف علماء کرام کے فتاویٰ بھی موجود ہیں، اور مزید اس کی آگے گمراہیاں بھی انہوں نے جو ہے وہ بتائی ہوئی ہیں، لیکن ہم فی الحال اتنے پر ہی جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں، اور اس سے آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ، بلکہ پڑھ لیں جی۔ 4 چیزیں اہم ہیں پیر کی جو ہے وہ بیعت کے لیے، پیر ہونے کے لیے یہ 4 شرطیں لازمی ہیں۔ پہلا ہے سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسرا صاحب سلسلہ ہو یعنی کسی کا مرید ہو اور صاحب اجازت ہو، اسے کسی نے اجازت دی ہو، تیسرا غیر فاسق معلن یعنی لانیہ گناہ نہ کرتا ہو، اور چوتھا اتنا علم دین رکھنے والا کہ اپنی ضروریات کا حکم کتاب سے نکال سکے۔ باقی اس کے جو دعویٰ جات ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے، تو اس کو چھوڑ کر فی الحال آگے چلتے ہیں۔ فتاویٰ جات سارے نظر آ رہے ہیں جس کے اوپر فتوے لگے ہوئے ہیں۔
اچھا جی، یہ والا جو ہے اس کے بارے میں اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.